السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ پوسٹ بھیجی جی، افطار کی مسنون دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یعنی پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئی، اور اللہ نے چاہا تو اجر بھی ثابت ہو گیا۔ ابو داؤد۔ جی بالکل، یہ ابو داؤد کے اندر موجود ہے اور یہ ثابت ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ افطاری کے بعد کی دعا ہے، افطاری کے بعد کی دعا ہے، یہ افطاری سے پہلے کی نہیں ہے۔ افطاری کے بعد کی، آپ اس کے معنی مفہوم کو دیکھ لیں نا۔ یہ پوسٹ کے اندر جو معنی لکھا ہے، پیاس بجھ گئی، تو پیاس کب بجھے گی؟ جب پیئیں گے۔ رگیں تر ہو گئی، رگیں کب تر ہوں گی جب کچھ پیئیں گے، تو پھر ہی ہے نا۔ تو یہ تو نہیں کہ کچھ پیا ہی نہیں ہے تو پھر بندہ کہے بغیر پینے کے پیاس بجھ گئی، رگیں بھی تر ہو گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو الفاظ ہیں، اس کا جو مطلب ہے، ترجمہ ہے، اس کے اوپر ہی بندہ غور کر لے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بھائی افطاری کے بعد کی دعا ہے، پہلے کی نہیں ہے۔ ذہب کا مطلب جانا، ذہب الظمأ پیاس چلی گئی، وابتلت العروق رگیں تر ہو گئی، وثبت الاجر اور اجر ثابت ہو گیا، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ تو یہ افطاری کے بعد کی دعا ہے۔ افطاری کرنے کی دعا کون سی ہے؟ بس بسم اللہ پڑھ کے افطاری کریں، بسم اللہ پڑھیں، پانی کا گھونٹ یا کھجور کسی چیز کے ساتھ جو بھی میسر ہے اس کے ساتھ افطاری کر لیں بسم اللہ پڑھ کے، اور افطاری کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں جی۔ اور جو دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت یا وعلیک توکلت، مختلف الفاظ جو آتے ہیں نا، اب وہ ثابت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔